اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستشہدوا شہیدین من رجالکم فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا الآیہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ اور تم گواہ بنا لیا کرو دو گواہ اپنے مردوں میں سے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ پس اگر دو مرد نہ ملیں فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو ان تضل احداہما دو عورتیں اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک کو بات بھول جائے فتذکر احداہما الاخری تو دوسری اس کو یاد دلا دے ولا یأب الشہداء اذا ما دعوا اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ اور تم سستی کا مظاہرہ نہ کیا کرو اس بات سے کہ تم اس کو لکھ لو صغیراً او کبیراً معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا معاملہ بڑا ہو یعنی لکھ لیا کرو اس کو الی اجلی ایک مدت تک کے لیے ذالکم اقسط عند اللہ یہ لکھنا زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ اور زیادہ قائم رکھنے والا ہے گواہی کو وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا اور قریب ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ہاں مگر یہ کہ اگر تجارت ہو ہاتھ کے ہاتھ یعنی نقد تدیرونہا جو تم آپس میں معاملہ کرتے ہو تدیرونہا بینکم جو تم آپس میں باہمی معاملہ کرتے ہو فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا تو پس تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم اس کو نہ لکھو تو وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور تم گواہ بنا لیا کرو جب تم خرید و فروخت کرو وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اور اگر تم ایسا کرو تو پس بے شک یہ تمہارے اندر کی نافرمانی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتے ہیں تمہیں سکھاتے ہیں
واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 282 کے دوسرے حصہ کا آج انشاءاللہ درس اور سبق ہے۔ اس مبارک آیت کے ابتدائی حصہ کے متعلق ہم پچھلے درس میں سبق پڑھ چکے ہیں، اور یہ بات بھی آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کی گئی تھی کہ یہ آیت قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سب سے بڑی آیت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 سب سے بڑی آیت ہے۔ بڑی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی نہیں، سب سے زیادہ عظمت والی فضیلت والی آیت الکرسی ہے، لیکن الفاظ کے حجم کے اعتبار سے یہ آیت سب سے زیادہ بڑی ہے، اس کے مقابلے کی حجم کے اعتبار سے کوئی آیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کریمہ کے اندر دو اہم باتیں بیان ہوئی ہیں کہ اگر تم آپس میں لین دین قرض کا کرنے لگو، ادھار کا کرنے لگو، ایک تو یہ کیا کرو کہ آپس میں ادھار کی واپسی کی آخری تاریخ کو مد نظر رکھ کر اس کے مطابق یہ معاہدہ اور اقرار لکھ لیا کرو، تاکہ کل کلاں تم میں سے کسی کو پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تم اپنے معاملہ پر گواہ بھی بنا لیا کرو، تحریر بھی لکھنی ہے اور اس تحریر پر گواہ بھی بنانے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ بیع یعنی خرید و فروخت 4 قسم کی ہے، جن میں سے 3 قسمیں حلال اور جائز ہیں اور 1 قسم حرام ہے۔ اگر اس قسم کا لین دین اور سودا کیا تو اس کا نفع حرام ہوگا، گناہ بھی ہوگا، نفع بھی حرام ہوگا۔ جائز کون سا ہے؟ کہ بیع العین بالعین، نقد و نقد سودا، ایک ہاتھ لو دوسرے ہاتھ دو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کوئی شبہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں تحریر لکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ اگر دکان پہ گیا ہے، اس نے کہا بھئی مجھے 1 لیٹر آئل چاہیے، تو اگر 1 لیٹر اس نے نقد پیسے دے کر آئل خریدا ہے تو اس کو یہاں اسٹامپ لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، نہ ہی کوئی تحریر لکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ نقد و نقد جو سودا ہو گیا، یہ یہیں پہ معاملہ ختم۔ دوسرا ہے کہ پیسہ نقد دے دیا، چیز بعد میں اٹھائیں گے، یہ بھی جائز، شابہ، یہ بھی ایک چیز۔ پیسہ ایڈوانس دے دیا، مال بعد میں، یہ بھی کیا ہے بولو؟ نمبر 3، چیز ابھی اٹھا لی، پیسہ ادھار کر دیا، چیز ابھی اٹھا لی، پیسہ ادھار کر دیا، جس کو ہم کہتے ہیں چیز ادھار پر لینا، عام اصطلاح اسی کے بارے ہے۔ چیز ادھار پر اٹھائی ہے، ٹائم پر اٹھائی ہے، یہ بھی جائز۔ اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یہ جو آخری دونوں چیزیں بیان ہوئی ہیں، پیسہ بعد میں دیں یا چیز بعد میں دیں، اس پر تحریر لازم ہے۔ اس پر تحریر کیا ہے جی؟ جاگنا بھائی، اس پر تحریر لازم ہے۔ اب یہ تینوں بیع اور تینوں تجارتیں جائز ہیں، یعنی ضرورت کے وقت ادھار اور قرض کا لین دین کرنا کیا ہے؟ جائز۔ دنیا ایسے ہی چلتی ہے۔
چوتھی چیز جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں ادھار، بات کر لی، فون پہ بات ہو گئی ہے، آن لائن بات ہو گئی ہے، سمجھ آ گئی، اور سودا ہو گیا بھائی، یہ 1 کنٹینر میرا ہو گیا مال کا، ٹھیک ہے جی، 1 کروڑ روپے مالیت ہے اس کی، ٹھیک ہے جی، چیز میری ہو گئی، پیسے آپ کو جناب 1 دن بعد ملیں گے، چیز بھی نقد نہیں ہے اور پیسہ بھی نقد نہیں ہے، چیز تو ہے ہی نہیں نا وہاں موقع پر موجود، اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں، فون پہ بات ہوئی ہے، بس آپ کے پاس مال ہے، ہاں جی میرا، ہاں جی مال ہے، میرا ہو گیا، کتنے میں؟ اتنے میں، پیسہ فلاں تاریخ کو، نہ چیز پہ ابھی قبضہ ہوا نہ پیسے پہ ابھی قبضہ ہوا، تو یہ تجارت کا طریقہ بولو کیا ہے؟ بولو ہاں، کیا یہ ہم میں رائج نہیں ہے؟ رائج نہیں ہے کیا؟ بڑے آرام سے ہم تو اس طرح کر لیتے ہیں، کون جائے دیکھنے بھائی، کون اتنی مشقت اٹھائے، ٹیلی فون پہ بات ہو گئی ہے نا کافی ہے، نہیں میرے بھائیو، محنت کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں تو کیا کریں؟ رزق حلال کریں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ کسی کو اپنا وکیل بنا دیں کہ بھئی آپ میری طرف سے فلاں جگہ جا کے مال دیکھ لیں اور وہاں اس مجلس میں سودا کر لیں، یا یہ ہے کہ ابھی صرف انفارمیشن مل گئی ہے، مال ہمارے پاس ہے، اس کی تصاویر آ گئی ہیں، اس کی ویڈیوز آ گئی ہیں، سمجھ آ گئی ہے، تو کیا ہے، آپ کہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو روکیں، میں آ رہا ہوں اور میں سودا کروں گا آپ کے ساتھ، سمجھ آ گئی ہے، میں آ رہا ہوں اور سودا کروں گا، سودے کا وعدہ کر لیں اور وہاں جا کر کیا ہے اس مجلس میں اس کے ساتھ سودا کریں، بھلے یہ بھی وعدہ کر سکتے ہیں ہاں میں اتنے میں آپ سے اٹھا لوں گا، اتنے میں ہمارا سودا بن جائے گا، یہ جو گا ہے نا ابھی ہوا نہیں ہے، یہ کرنے کا وعدہ ہے، یہ ایسے ہی نا جیسے کوئی بیوی کہتا ہے میں تیرے کو طلاق دے دوں گا، کل اس طرح مسئلہ آیا میرے پاس، ہاں جی شوہر نے غصے میں آ کر 5 مرتبہ بیوی کو بول دیا میں تیرے کو طلاق دے دوں گا، اچھا دے دوں گا تو بھائی کیا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کو میں تیرے کو قتل کر دوں گا، ابھی 302 کا دفعہ لگ جائے گا کیا؟ جب کرے گا تو دیکھا جائے گا، ایسے ہی جب طلاق دے گا تو پھر طلاق واقع ہوگی، ابھی نہیں، تو ایسے ہی یہ سودا نہیں، سودے کا وعدہ ہے، کر لوں گا آپ سے، روکنا کر لوں گا، چلے گئے اور جا کر چیز دیکھی اور دیکھ کر جو ہے نا سمجھ میں آ گئی ہے، تجربہ کار بھی ہاں بھائی اس کیٹیگری کی چیز ہے، ٹھیک ہے جی روکنا ہم سودا کریں گے، یا خود جائیں کسی کو بھیجیں وکیل بنائیں تو اس طریقے سے سودا ہوگا، بہرحال، یا پھر یہ ہے کہ ان کو ایڈوانس میں پیسہ آپ فوراً ٹرانسفر کر دیں، ان کی ملکیت میں پیسہ چلا جائے، ایک چیز تو چلی گئی نا، تو سودا منعقد ہو گیا، سمجھ آ گئی ہے، سودا تو ہو گیا نا، سمجھ آ گئی ہے، اچھا لیکن اس کے لیے بھی کیا ہے، کم از کم سیمپل کا ہونا ضروری ہے، چیز کا وجود تو ہونا سامنے، سیمپل ہے، بہرحال اس کے تفصیلی مسائل ہیں، تو پرسوں کے سبق میں ہم نے یہ تفصیلات پڑھی تھیں کہ سب سے پہلا معاملہ کیا ہے کہ جب ادھار پر لین دین کا معاملہ ہو، چیز ادھار ہو یا پیسہ ادھار ہو تو کیا ہے وہاں تحریر لکھنا ضروری ہے، لیکن اگر نقد معاملہ ہے تو اب تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، تحریر کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے، فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بھی مقرر کر لیا کرو، اپنے مردوں میں سے، اپنے سے کیا مراد ہے، اپنے سے مراد ہے مسلمان مردوں میں سے، کون سے؟ اچھا یہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، نکاح میں گواہوں کا ہونا فرض ہے، نکاح میں کتنے فرض ہیں جی؟ 2 فرض ہیں، ماشاءاللہ، شادی ہو گئی آپ کی؟ اچھا دیکھا کماروں کو یاد ہیں، اچھا جی، تو شاباش، کتنے فرض ہیں نکاح میں؟ 2، گواہوں کا ہونا اور ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول کیا ہے؟ لڑکی بھی ہاں کرے لڑکا بھی ہاں کرے، اور بغیر جبر کے، گن پوائنٹ پہ نہیں، ڈنڈے کے زور پہ نہیں، خوشی برضا ایک دوسرے کو قبول کریں، مگر کتنے گواہوں کے سامنے؟ 2، کم از کم 2 گواہ ہوں ان کے سامنے قبول کریں۔
تو یہاں بھی گواہوں کا ہونا فرض ہے. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ادھار کا معاملہ ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ اپنے مردوں میں سے 2 گواہ مقرر کرو. یہاں بھی ہیں 2 مرد ہیں. تو یہاں علماء نے مسئلہ لکھا ہے اپنے مردوں سے مراد کیا ہے؟ مسلمان ہوں. کافر مردوں کو گواہ بنانا جائز سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی کافر ہے یا کیا ہے جی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اسلام بیزار ہے, نظریات بھی گمراہ کن ہیں اس کے, سمجھ آ گئی ہے؟ آزاد خیال ہے بالکل, جس کو آج کل ہم روشن خیال طبقہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی عجیب نظریات ہوتے ہیں, دین اسلام کے متعلق بھی عجیب نظریات. اسلام بیزار طبقہ, اسلام بیزار طبقہ, سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے لوگ کیا ہیں؟ یہ بھی مسلمان نہیں ہیں, یاد رکھیے گا. جو اسلام بیزاری دل میں رکھے پھرتا ہے یہ بھی مسلمان نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے اقرار باللسان و تصدیق, زبان بھی اقرار کرے دل اس کی تصدیق کرے, یہ مومن ہے. سمجھ آ گئی؟ جس کا دل ہی قبول نہیں کر رہا ہے اسلام کو اور اسلام کے متعلق طرح طرح کے شبہات کا اظہار کرتا ہے, نہیں, اس کو بھی نہیں دیکھنا. ہم کہتے ہیں نہیں جی برادری کا بڑا ہے اسی کو گواہ بنا لو, محلے کا بڑا ہے اسی کو گواہ بنا لو, ایسا بالکل نہیں چلے گا. یاد رکھنا اس طرح نکاح نہیں ہے. مسئلہ شریعت کا یہ ہے نکاح کے اندر بھی 2 مردوں کو گواہ بنائیں جو مسلمان ہوں, قابل اعتماد ہوں. اور یہاں تجارت میں بھی ادھار قرض میں بھی 2 مردوں کو گواہ بنائیں, ایسے مرد جو قابل اعتماد بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں. مسئلہ سمجھ شریف میں آ گیا جی؟ ہاں, گواہوں کا اسلام بھی ضروری ہے. اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہ کر لو, لیکن ایسی جگہ سودا ہوا جہاں 2 مرد نہیں ہیں. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, فرمایا اگر 2 مرد میسر نہیں ہیں تو 1 مرد اور اس کے مقابلے میں 2 عورتیں. 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو, یعنی 2 عورتیں کیا ہیں؟ 1 مرد کے قائم مقام ہیں. 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے. اسی طرح دیکھو وراثت میں مسئلہ کیا ہے کہ لڑکی کو 1 روپیہ ملے گا اور لڑکے کو 2 روپے ملیں گے. پتہ نہیں کسی خوش نصیب کو 1 بھی مل جائے تو. ہم تو مسلمانوں کے ہاں کیا ہوتا ہے جی, بیٹی جہیز لینی گئی تھی, ہاں بھائی تیرے کو تو ابا نے جہیز دے دیا تھا, بس ختم. ارے بھائی ابا نے اگر بیٹی کو جہیز دے دیا تھا تو کیا بیٹے کی شادی پہ تھوڑے خرچے کیے تھے؟ بیٹے کی شادی پہ بھی تو بہت خرچے ہو گئے تھے. خرچے یہ لا یعنی خرچے ہیں, جہیز بھی لا یعنی خرچہ ہے اور شادیوں میں بھی لا یعنی خرچے, ان کا حساب نہیں ہے. اسلام نے مستقل طور پر وراثت کے احکامات رکھے ہیں. تو چلیں بہرحال واپس آئیں. عورت کو 1 روپیہ ملے گا, مرد کو 2 روپے ملیں گے. ایسے ہی 1 مرد کی گواہی کامل ہے, 1 عورت کی گواہی ناقص ہے. 2 عورتیں گواہی دیں گی تو 1 مرد کے بقدر ہوگی. اب کیا خیال ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت اور مرد ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں لہذا حقوق برابر ہونے چاہیے؟ کہہ سکتے ہیں ہم؟ بالکل بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چلیں اگلے لفظ میں بیان کر لو پھر حدیث سناتا ہوں. آگے فرمایا کہ تم نے کون سے مردوں یا کون سی عورتوں کو گواہ بنانا ہے؟ فرمایا ممن ترضون من الشہداء, ایسے گواہ جنہیں تم پسند کرتے ہو, یعنی جو دیانتدار ہیں. ایسا نہیں آج کل تو آپ کورٹ کچہری چلے جائیں 500 روپے پہ کیا ہے گواہ بکتے ہیں, وہاں تو آپ کو 500 روپے کی گواہی بڑی آسانی سے مل جائے گی. کہیں بھی گواہی دلوانی ہے, لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اس طرح کے. اب کیا خیال ہے, ان پر لوگ راضی ہیں, لوگ انہیں پسند کرتے ہیں؟ یہ تو جھوٹی گواہی ہے. سچ کی گواہی دینے کا حکم ہے اور جھوٹی گواہی سے بچنے کی تاکید ہے. قرآن مجید میں مستقل طور پر یہ عنوان بیان ہوا شہادت الزور کا, کہ جھوٹی گواہی سے اجتناب کرو, جھوٹی گواہی سے اجتناب کرو. اللہ اکبر, اللہ حفاظت فرما. حدیث شریف میں آیا کہ دن قیامت کے لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق شکلیں دے کر قبروں سے اٹھایا جائے گا. گناہوں کے مطابق شکلیں ملنے والی ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آیا کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو قبروں سے اٹھیں گے تو ان کا چہرہ تو انسانوں والا ہوگا لیکن باقی کا بدن چیونٹیوں والا ہوگا. چیونٹی جتنا بدن, اوپر سر انسان کا. اللہ, کیسے اٹھا کے چلے گا, لیکن چلنا پڑے گا. چل رہا ہے. لوگ پوچھیں گے یہ کون آ رہے ہیں, تو فرشتے بتائیں گے یہ متکبر لوگ آ رہے ہیں جن کے دلوں میں تھی.
جو اپنا آپ منوانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، جو دوسرے مسلمان کی، ان کے دلوں میں دوسرے مسلمان کی کوئی حیثیت اور قدر نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں نا تو مجھے جانتا نہیں میں کیا چیز ہوں، کہتے ہیں نا مجھے نہیں جانتا میں کیا چیز ہوں. آپ کہیں ہاں بھائی تیرے کو جانتا ہوں، کل تو ایک ناپاک پانی کا قطرہ تھا، پھر تو خون کا لوتھڑا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ تو دنیا میں آیا، تیرے اندر گندگی کا جو ہے نا کارخانہ ہے، تیرا بدن گندگی کا ڈھیر ہے، اندر تیرے گندگی ہے، تیری رگوں میں خون ہے، سمجھ آ گئی ہے. اگر تیرے کو اندر سے کوئی کھول کے دیکھے تو تیرے قریب کوئی نہ آئے، اور تو جب مرے گا تو تیرا یہی وجود پھٹ جائے گا، بدبو ہو جائے گا، اور اس کے بعد تیرا بدن کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جائے گا. تیرے کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. کیا یہ انسان کی حیثیت ہے یا نہیں ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کہتا ہے آنا والا غیری ہم چما دیگر نیست، بس جہاں میں وہاں کوئی اور کیسے، میرے جیسا کون. انا للہ و انا الیہ راجعون. شیطان کو اسی میں نے مروا دیا میرے بھائی. تو دن قیامت کے ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کا بدن چیونٹی والا، سر انسان والا. پوچھا گیا کون ہے، بتایا گیا کہ یہ تکبر کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں اکڑ ہوتی تھی، میں عاجزی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اب کیا ہے ان کو اتنا عاجز بنا دیا کہ سر انسان والا بدن چیونٹی والا دے دیا. اس سے بڑی عاجزی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی. اسی طرح فرمائے کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی زبانیں لٹک رہی ہوں گی ان کی چھاتیوں پر، اور منہ سے خون اور پیپ کے فوارے جاری ہوں گے. پوچھا گیا یہ کون گناہگار ہیں، بتایا جائے گا دن قیامت کے کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ. پتہ ہے ناراض نہیں ہونا. آج ہم کہہ دیتے ہیں یار وہ اگر پوچھے تو یوں بول دینا، کہہ دیتے ہیں نا، وہ اگر کوئی بات آئے نا اس طرح خیال کرنا، پھر تو گواہی دے دینا، تو بول دینا ہاں ایسا ہوا تھا یا ایسا نہیں ہوا تھا، میرے حق میں بول دینا. کیوں؟ دوست ہے نا، حق بنتا ہے کہ تو دوست کی عزت رکھ. اب یہ دوست کی عزت رکھنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر بیٹھا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حق کا ساتھ نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی حق پہ قائم دائم رکھے ہم سب کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو فرمایا کہ سچ کی گواہی دیا کرو اور جھوٹی گواہی سے بچا کرو. گواہ ضرور بناؤ. کن کو؟ ممن ترضون من الشہداء، دو مرد ہوں یا اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں، لیکن ممن ترضون من الشہداء، ہوں مسلمان اور ایسے دیانتدار جنہیں تم پسند کرتے ہو، ایسے دیانتدار جنہیں تم ناراض نہ ہو. تو ایک اور مسئلہ بتا دوں یہاں پہ. یہ میرے سامنے 18واں پارہ کھولا ہے اور سورت کا نام ہے سورہ نور. ہائے ہائے، سورہ نور کی آیت نمبر 4. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مسئلہ بیان فرمایا، قانون بیان فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء. جو کسی بھی مسلمان پاک دامن عورت پر یا پاک دامن مرد پر کوئی بہتان لگا دیتا ہے عزت کے حوالے سے، اگلا مسلمان کیا ہے؟ پاک دامن ہے، اس میں وہ عیب نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ اس کے منہ پہ کالک مل دی. تو شریعت کہتی ہے کہ اس سے 4 گواہوں کا مطالبہ کرو کہ بھئی تو 4 گواہ لے کے آ جنہوں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا ہو یہ بدکاری اور برائی کرتے ہو. کتنے گواہ؟ 4. نکاح کا مسئلہ آیا 2 گواہ، تجارت کا مسئلہ آیا 2 گواہ، لیکن جہاں مسلمان کی عزت کا مسئلہ آیا تو مسلمان کی عزت کی قیمت ہے نہیں ہے. 4 کیوں؟ 2 تو ہو سکتا ہے آپس میں ہم خیال ہو جائیں گڑبڑ، مگر 4 کا ہم خیال ہونا آسان نہیں ہے. اس لیے اس سے 4 گواہ طلب کیے جائیں. ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے، جس نے بہتان لگایا، کوئی کسی کے بارے کہہ دیتا ہے کہ یہ اچھے کردار کا نہیں ہے، یہ اچھی کردار کی عورت نہیں ہے، اس کی عزت خراب ہے، اس کا کردار، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، کوئی اس طرح کہہ دے، فرمایا اسے 4 گواہ مانگو، نہیں لاتا فجلدوہم 80 جلدتا، اس کو پھر کھلے میدان میں لا کر لوگوں کے سامنے 80 کوڑے مارے جائیں. کتنے؟ 80 کوڑے، جو کسی مسلمان کی عزت داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا اگلا جملہ اب سمجھنا، 80 کوڑے لگ گئے، معافی مل گئی ہے، آپ کیا ہو گیا؟ سزا ہو گئی.
اب معافی مل گئی، گناہ معاف ہو گیا، لیکن اب کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، گناہ معاف ہو گیا لیکن زندگی بھر اس کو کسی معاملے میں گواہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تقبلوا لهم شہادةً ابداً، فرمایا کبھی بھی پھر اس کی گواہی قبول مت کرنا۔ نہ نکاح میں گواہ بنا سکتے ہیں، نہ تجارت ادھار لین دین کے معاملے میں گواہ بنا سکتے ہیں، نہ کسی بھی پھڈے میں گواہ بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ جس کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا وہ سچ اور جھوٹ گواہی کے اندر تمیز کرے گا؟ فرمایا نہیں، اس کی گواہی کبھی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ ہیں فاسق فاجر۔ کون ہیں؟ اللہ کیا ہے اس کو فاسق فاجر لکھ دیا گیا۔ لیکن آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، اللہ غلطی ہو گئی، اور اگلے بندے سے معافی بھی مانگ لی، میں نے آپ پر بہتان لگایا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، تو فرمایا اب ان کی توبہ قبول ہو گئی، وَأَصْلَحُوا، انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی، آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ گناہ بخش دیا گیا لیکن گواہی پھر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ شریف میں آ گیا؟ گناہ معاف ہو گیا لیکن گواہی قبول، دیانتدار بندہ گواہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کے کیا کہنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے تھوڑا فاصلے پر کہیں مدینہ کے باہر بس داخل ہو رہے ہیں، مدینہ میں ایک دیہاتی شخص کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہے اور مدینہ میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی یہ گھوڑا بیچنے آیا ہوں، گاؤں سے آیا ہوں، بڑی اچھی نسل کا گھوڑا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا لوگے؟ کہ جی میں اتنے درہم لوں گا، کچھ بھی مانگا، اتنے درہم لوں گا۔ آپ نے فرمایا اتنے میں میرا ہو گیا، گھوڑا میرے حوالے کرو۔ وہی نا، ایک چیز پہ قبضہ کرنا ضروری ہے، گھوڑا میرے حوالے کرو، یہ میرا ہو گیا، تم میرے ساتھ چلو، گھر سے آپ کو میں پیسے دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ ہم گھوڑے پہ سوار ہو گئے، گھوڑا چونکہ آپ کا ہو گیا۔ دیکھیں نا یہاں تجارت کا اصول کیا ہے، ایک چیز پہ قبضہ کرنا ضروری ہے۔ آپ نے گھوڑے پہ قبضہ کر لیا، آپ ہم گھوڑے پہ سوار تھے، تھوڑا آگے نکل گئے، آگے تھے، اب صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ گھوڑا بیچنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں بیچنا ہے۔ کتنا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ مانگا۔ لازمی بات ہے جب خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کا نفع اوپر مانگا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے زیادہ قیمت مانگی، اب صحابہ قیمت لگاتے گئے، کچھ آگے سفر بھی طے ہو گیا۔ وہ دیہاتی بندہ سنتا آ رہا ہے کہ بھائی جو ہے نا بڑھ چڑھ کے ریٹ لگ رہا ہے، جو ریٹ اس کو مل رہا تھا اس سے بہت زیادہ ریٹ لگ چکا۔ اب صحابہ تو اس لیے بھی لگا رہے تھے کہ اس گھوڑے کی پیٹھ کی نسبت کس ہستی سے ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہیں، قیمت زیادہ ہو گئی۔ اب یہ دیہاتی بندہ جو تھا یہ پلٹنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ جی میرا گھوڑا میرے حوالے کریں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ یہ تو آپ نے مجھ پر بیچ دیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل بھی نہیں بیچا۔ کب بیچا ہے میں نے آپ پر؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے بیچا ہے تو میں اس پہ سوار ہو کے آ رہا ہوں نا، گھر سے پیسے اٹھا کے دوں گا آپ کو، اور آپ نے جب دیکھا کہ لوگ اس کے پیسے زیادہ لگا رہے ہیں تیرے دل میں لالچ آ گیا، گھوڑا تو بیچا ہے۔ تو وہ دیہاتی بندہ کہتا ہے کہ اگر میں نے آپ پر بیچا ہے تو گواہ لاؤ، اور وہاں کوئی گواہ تھا نہیں۔ اب یہ کون سا ادھار ہے، یہاں سے چل کے وہاں تک جانا ہے، وہاں سے پیسے اٹھا کے دینے ہیں، تو یہاں تحریر لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو قسم کا نقد کے حکم میں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں تو اللہ کی ذات کے سوا یا آپ کے اور میرے سوا کوئی تھا نہیں، میں گواہ کس کو بناؤں؟ کہ نہیں جی گواہ نہیں، تو گھوڑا تو یہ میرا ہے، آپ خواہ اس پہ سوار ہیں، میرا ہے، واپس کیجیے۔ اس کا خیال تھا کہ میں مہنگے داموں بیچوں گا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں گواہی دوں گا آپ کی طرف سے، میں گواہی۔ آپ نے فرمایا گواہی دو۔ اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے یہ گھوڑا بیچا ہے، آپ نے آپ سے خریدا ہے۔ وہ دیہاتی کہنے لگا آپ وہاں تھے ہی نہیں تو آپ کی گواہی میں کیسے مان لوں، آپ تو تھے نہیں وہاں پہ۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں کہ جس اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سچا دین نازل کیا، قرآن نازل فرمایا، اور اس ہستی کو سچا نبی بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے، اس نبی کی صداقت پر کوئی سوال ہمارے ہاں نہیں اٹھتا ہے۔ اگر انہوں نے بول دیا کہ بیچا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے بیچا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے وہاں جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد قانون سن لو، آج کے بعد قانون سن لو، اگر کہیں گواہوں کی ضرورت پڑی تو 2 مرد گواہی دیں گے، لیکن جہاں خزیمہ آ گئے وہاں ایک خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ ایک خزیمہ کی گواہی 2، سبحان اللہ، کیا کہنے صحابہ کے، کیا کہنے صحابہ۔ تو بہرحال فرمایا کہ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں۔ جی کیوں 2 عورتیں کیوں؟ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، تو پھر 2 کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اس لیے کہ عورتیں عموماً نسیان کی مریض ہوتی ہیں، انہیں بات دیر تک یاد نہیں رہتی ہے، بات بھول جاتی ہے، بڑے بڑے ایسے تجارت کے معاملات وہ کہاں یاد رکھ پائیں گی، لہٰذا اگر ایک ان میں سے بھول گئی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اگر ایک بھولے گی تو دوسری، یعنی ایک بات کو قابو رکھنے کے لیے کتنی عورتوں کی ضرورت ہے؟ 2، اور 2 مل کے بیٹھیں گی تو ماشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے کیوں بھائی 2 مل کے بیٹھیں گی کبھی نہیں بھولیں گے، روزانہ ہی تبصرہ، روزانہ ہی تذکرہ ہوتا رہے گا خیر سے۔ وہ کہتے ہیں نا دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہے کہ جی 2 خواتین آپس میں بیٹھی ہیں ایک ساتھ اور وہ خاموش بیٹھی ہیں۔ خیر بہرحال ہم مرد بھی پیچھے نہیں ہیں بھائی، سمجھا کہ ہاں بہت بڑے باتونی ہوتے ہیں، مردوں میں بھی بڑے دیکھے بڑے باتونی ہوتے ہیں، زبان کو خاموشی نہیں ملتی۔ اچھا بیٹھے ہوں گے 2 ملے اور کسی تیسرے پہ تبصرہ شروع ہو گیا، کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہے، کسی کی ذات کو چھلا جا رہا ہے، کسی کے حوالے سے کچھ، تو بہرحال سب سے زیادہ دن قیامت کے اگر کسی جرم میں انسان نے مبتلا ہونا ہے تو یہ زبان کی کمائی ہے، یہ زبان کی کمائی ہے۔ اللہ تعالی حفاظت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ دیا کرو، میں نے زیادہ عورتوں کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا 2 گناہ ہوتے ہیں، ایک تو لان تان زیادہ کرتی ہیں، دوسرا شوہر کی ناقدری زیادہ کرتی ہیں، شوہر کی ناقدری زیادہ کرتی ہیں۔ جی شوہر کی ناقدری کیسے؟ فرمایا کہ اگر ایک زمانہ بیت جائے اس کی شادی کو، زمانہ یعنی مثلا 40 سال گزر گئے، زمانہ بیت گیا، اب کیا ہے جی بڑھاپا آ گیا، شوہر نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا، جو اس نے بولا وہ لے کر دیا، جو چاہا وہ کھلایا، جو پسند کیا وہ پہنایا، اچھی رہائش دی، سب اس کی تمنائیں پوری کی، اور اگر زمانہ گزرنے یعنی 40 سال کے بعد اگر کبھی مرد نے اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام کر لیا تو عورت کیا کہتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے مثال دی کہ یوں ناقدری کرتی ہے، عورت کہتی ہے جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں میں نے سکھ نہیں پایا۔ نہیں کہتی؟ جی سر ہلا رہے ہیں کہ کہیں سن نہ لیں، سر ہلا رہے ہیں سب لیکن بتاتے نہیں ہیں، چلیں بہرحال کہتی ہیں، ہاں کہتی ہیں ابا کے گھر میں تھی تو کیا تھا، ہاں جی وہاں تو ہمارے پودینہ کے باغ ہوا کرتے تھے اور یہاں آ گئے تو یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خواتین سنیں میری بہنیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، شوہر کی ناقدری کرنا۔ شوہر اگر کما کے لاتا ہے، محنت کرتا ہے، اور شوہر اگر گرمی میں جھلس جھلس کر کما کے خون پسینے کی حلال کمائی لا کر اگر عورت کو کھلا رہا ہے اور یہ اگر ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھی ہے تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرے۔ پوچھئے ان سے جن کے سروں پہ سائے نہیں ہیں، پوچھئے ان بیچاریوں سے جن کو کمانے کے لیے خود چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑ کے نکلنا پڑتا ہے، پوچھئے ان سے کہ جن کے بدن پہ بیوگی کا داغ لگا ہوا ہے، پوچھئے ان سے کہ جو گزرتی ہیں تو راستے میں اوباش ان پہ ہوٹنگ کرتے ہیں اس لیے کہ اب ان کے سر پہ کوئی سایہ نہیں۔ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ شوہر شوہر ہوتا ہے بھلے نام کا ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی کے بندھن میں آپ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہر صورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے، شوہر کی ناقدری کی وجہ سے میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عورتیں، آپ سمجھے عورتوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم عورتیں عقل کی کمزور ہو، انسانیت میں
عقل کی کمزور ہونے کے باوجود تم میں جو سب سے کمزور عقل والی ہے اچھے خاصے عقل مند مرد کو انگلیوں پہ نچا لیتی ہے. ناقص العقل عورت کامل العقل مرد کو انگلیوں پہ سمجھتی ہے کہ اس کو کیا ہے جنابیلی کھلونا بنا لیتی ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عورتیں عمل کی بھی ناقص ہو عقل کی بھی ناقص ہو. تمہارا عمل بھی ناقص ہے تمہارا عقل بھی. پوچھنے لگی یا رسول اللہ عمل کیسے ناقص ہے عقل کیسے ناقص ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمل تو اس طرح ناقص ہے کہ مہینے میں کچھ دن نہ تمہیں نماز پڑھنا ہوتی ہے نہ تم روزے رکھ سکتی ہو نہ تم تلاوت کر سکتی ہو. ہوتے ہیں نا مجبوری کے ایام، تو ان میں کیا ہے نہ روزے رکھ سکتی ہو نہ نمازیں پڑھ سکتی ہو. مرد پڑھ رہے ہیں تو عمل کا نقصان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تم عمل کی ناقص ہو. رہ گیا تمہارے عقل کا نقصان. تو عقل کا نقصان تو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی کو رکھا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے کیا دلائے گی؟ یاد دلا دے گی. اللہ بہرحال بھائی گواہ بنانا ہے. آگے فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. حق سچ کی گواہی دینے کے لیے مسلمان تیار رہیں. حق سچ کی گواہی دینے کے لیے قرآن مجید میں اور مقام پر آیا فرمایا اگر تمہیں تمہارے والدین کے خلاف حق بولنا پڑے حتیٰ کہ تمہیں اپنی ذات کے خلاف بھی سچ بولنا پڑے تو بول دو. یہ ہے حق کی گواہی. ماں باپ کے خلاف اگر سچ کی گواہی آئے تو سچ کا ساتھ دینا ہے. حتیٰ کہ اپنی ذات کے خلاف بھی اگر سچ کی گواہی دینا پڑ جائے تو پھر اپنا ساتھ نہیں دینا سچ کا ساتھ دینا ہے. بولو کس کا؟ آسان ہے کیا؟ آسان نہیں ہے لیکن اس پہ اجر بہت بڑا ہے. آگے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِ. پھر دوبارہ آ گئے اسی معاہدہ لکھنے پر کہ تم جب لین دین کا معاہدہ کرو ادھار کا معاملہ کرو بھائی لکھنا ضروری ہے. کیسے؟ لا تسأموا. میری آپ کی طبیعت کو دیکھ کر قرآن نے وہ جملہ بولا ہے لا تسأموا. فرمایا سستی نہ دکھانا. کیا لفظ ہے؟ ہم مانتے ہیں جی لکھنا چاہیے لیکن سستی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اچھا کئی دوست ہیں ایسے کیا ہو گیا بھائی 6 ماہ گزر گئے کوئی فون ہی نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں بس جی مصروف تھے. یہ کوئی بات ہے؟ 2 منٹ کی کال کرتے ہوئے کیا وقت نہیں ملتا؟ پھر یہ کہتے ہیں بھائی سستی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سستی ہے کچھ بھی نہیں. اچھا یہ کام نہیں کیا بس یہ سستی ہے. بہت سارے کام کیا ہوتے ہیں انسان کے وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا لا تسأموا. اس معاملے میں سستی مت دکھانا کاہلی کا مظاہرہ نہ کرنا. ان تکتبو اس کے لکھنے میں فرمایا معاہدہ لکھنے میں سستی نہ دکھانا. صغیرن او کبیرن معاملہ تمہارا چھوٹا ہو یا بڑا ہو. لین دین چھوٹا ہو یا یعنی 100 روپے کا لین دین ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ تم تحریر لکھ لو. اگر 1 لاکھ کا معاہدہ ہو پھر بھی تم لکھ لو. کیوں کہ یہ دولت جو ہے نا یہ دشمن ہے. یہ پیسہ دشمن ہے. اس کی وجہ سے انسان کا وقار اور اعتبار خراب ہوتا ہے. تو لہذا اپنا اعتبار برقرار رکھو اپنا وقار برقرار رکھو. الا اجلی لکھنا کیا ہے؟ فرمایا قرض کی واپسی کی مدت لکھنی ہے. قرض کی واپسی کی مدت یعنی اس میں مقصودی بات بتا دی ہے کہ تم نے جو تحریر لکھنی ہے اس میں سب سے بڑی مقصودی بات کیا ہے کہ بھائی لوٹاؤ گے کب. یہی ہوتا ہے نا لے لیا ٹھیک ہے جی اب مقصودی بات ہے لوٹاؤ گے کب. اس میں ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ. فرمایا یہ تحریر لکھنا معاہدہ لکھنا اللہ کے ہاں بڑی انصاف کی بات ہے. تم کہو نا جی کہہ دیتے ہیں نا ہم رشتہ دار ہیں ہم دوست ہیں کیا مجھ پہ تمہیں اعتماد نہیں ہے مجھ پہ یقین نہیں ہے مجھ سے تحریر لکھواؤ گے؟ تو کہنا بھائی اعتماد ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں سب سے بڑی اعتماد کی بات ہے کہ تم اس معاہدے کو ضبط تحریر میں لاؤ. اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں یہ سب سے زیادہ انصاف کی بات ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ اور زیادہ گواہی کو قائم رکھنے والی بات بھی یہی ہے کہ تم تحریر لکھو. کیسے؟ معاملہ ہو گیا کوئی 20 سال 30 سال گزر گئے. اچھا اب کیا ہے گواہ بھی بالکل بوڑھے ہو گئے اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اتنی یاداشت بھی نہیں رہتی ہے. اب کیا ہے جی دوبارہ اتنے عرصے بعد تنازع بھائی یہ پلاٹ بھائی فلاں سے میں نے خریدا تھا. گواہ لو یا تحریر لو.
آپ نے تحریر سامنے رکھ دی، یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس تحریر کو نہیں مانتے، یہ جو گواہ اس پہ ہے نا ان گواہوں کو لو، وہ گواہوں کو لائے گا، ہاں جی تمہیں یاد ہے، ہاں یار کچھ ہوا تو تھا لیکن زمانہ بہت بیت گیا، اب ہمیں پوری بات یاد ہوتا ہے نہیں ہوتا، ایسے اچھے سے بات یاد نہیں ہے۔ ان کے سامنے جب یہ تحریر رکھ لیں گے تو وہ تحریر کو دیکھ کے کیا خیال ہے، وہ ماضی کو یاد کر لیں گے نہیں کر لیں گے؟ تحریر سامنے آئے گی، پوری کی پوری وہ فلم سامنے چل جائے گی، ہاں واقعی ایسا ہوا تھا۔ اس لیے فرمایا یہ تمہارا تحریر لکھنا گواہوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، لہذا تم ضرور لکھو، اللہ ترتابو وادنا اللہ ترتابو۔ اور تیسرا فائدہ لکھنے کا یہ ہوگا کہ تم کبھی شک میں نہیں پڑو گے، معاملہ مشکوک نہیں ہوگا۔ جب بھی شک ہوگا تحریر اٹھاؤ گے، سامنے لکھا ہوا ہے، پڑھ لو گے، بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ تو اس لیے ضبط تحریر میں لاؤ، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، فرمایا جو نقد تم آپس میں معاملہ کرتے ہو بہرحال اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اگر اس کا معاملہ نہیں لکھا تو گناہ نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، ویسے جب تم لین دین کر رہے ہو تو گواہ تو بنا لیا کرو نا کم از کم، نقد بھی ہو اگر، یہاں مستحب ہے، پیچھے تو کیا تھا، واجب تھا، لازم ہے تحریر لکھنا اور گواہ بنانا، لیکن یہاں مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اگر نقد بھی ہے، مثلا ایک شخص نے ایک پلاٹ بیچا ہے دوسرے شخص پر، نقد بیچا ہے، تو کیا خیال ہے یہاں پر کل کلاں کہیں کوئی بیچ میں پیچیدگی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، یا یہ ہے کہ بیچنے والا اچانک انتقال ہو جائے، اس کے بچے کہیں تو نے تو قبضہ کر رکھا ہے ہمارے پلاٹ پہ، ہمارے ابا نے بیچا ہی نہیں تھا، تو کم از کم یہاں کیا کریں، گواہ بنا لیں، دو گواہ ہوں وہ گواہی دے دیں گے۔ آگے فرمایا ولا یضار کاتب ولا شہید، کام کی بات آ گئی ہے، ساری باتیں کام کی ہیں، کچھ زیادہ ہی کام کی بات ہے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، فرمایا کہ جس نے تمہاری تحریر لکھی اس کو بھی، اور جس نے آ کر گواہی دی، خبردار اس کو کبھی تکلیف مت پہنچانا، ان کو تکلیف۔ یہاں کیا ہوتا ہے، اگر عدالت میں جا کر کسی نے حق سچ کی گواہی دے دی ہے، سب سے پہلے کسے ٹھوکتے ہیں، گواہ کو۔ کیوں کہ بھائی سامنے والا اتنا دشمن نہیں جتنا یہ گواہ ہمارا دشمن ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ اپنا غصہ نکالتے ہی گواہ پر ہیں، تیری گواہی ہمیں لے ڈوبی، نہ تو گواہی دیتا اور نہ معاملہ ہوتا۔ اچھا جی تحریر لکھی تھی، بھائی تو نے کیوں لکھی تحریر، یہ تو ہمارے خلاف بات ہے، تو نے کیوں لکھی؟ اب کیا ہے، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا لکھنے والے کے یا گواہی دینے والے کے۔ میرے رب نے فرمایا لا یضار، خبردار ان کو کوئی میلی آنکھ نہ دیکھے، کیوں؟ انہوں نے میں اللہ کا حکم پورا کیا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے اندر کا گناہ ہے، تمہارے اندر کی نافرمانی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے، تم نے اندر سے میں اللہ کے حکموں کو مانا نہیں ہے، اس نے میرا حکم پورا کیا، تم اس لیے اسے ستا رہے ہو کہ اس نے میرا حکم کیوں پورا کیا، تو یہ تمہارے اندر کی برائی ہے۔ واتقوا اللہ، اب اللہ سے ڈرتے رہو۔ فرمایا ان احکامات پر عمل کیسے ہوگا کہ دل میں کس کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھلاتے ہیں، اللہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ احکامات اللہ تمہیں نہ سکھاتے تو کیا خیال ہے تجارت میں نقصان ہوتا نہ ہوتا؟ کئی لوگوں کے حقوق ضائع ہو جاتے، کتنے پھڈے ہوتے، کتنے معاملات الجھ جاتے۔ فرمایا یعلمکم اللہ، یہ سب اللہ کی تعلیم دی ہوئی چیزیں ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز سے خوب واقف ہیں، کون کیا کر رہا ہے، حقیقت کیا ہے اس لین دین کی۔ فرمایا بسا اوقات تحریر لکھ کر بھی لوگ پھر جاتے ہیں، پھر گواہیاں بھی لوگ بدل دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اندر سے ہر چیز سے واقف ہیں، وقت آنے پر مناسب جزا و سزا دیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر یہاں کوئی پھر بھی جائے گا تو بات اللہ کے علم سے کوئی مٹا سکتا، ہر چیز اللہ کے علم میں۔ تو میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر ہم نے دو مسئلے پڑھے، ایک تو جب آپس میں معاملہ کرو لین دین ادھار کا تو کیا کرو، لکھ لو، اور دوسرا اس لکھت پر بھی کیا کر لو، دو گواہ بنا لو۔ کون دو گواہ؟ مرد ہوں اور ہوں بھی مسلمان، یعنی عاقل بالغ آزاد، عاقل بھی ہوں دیوانے نہ ہوں، بالغ بھی ہوں بچے نہ ہوں، آزاد ہوں کسی کے غلام نہ ہوں، ورنہ وہ تو اپنے مالک سے مجبور ہوگا۔ غلام یعنی کسی کا نوکر ملازم ہے تو وہ کیسے جو ہے نا اپنے مالک کے خلاف جا سکتا ہے؟ تو اس لیے آزاد ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ اگر ایسے مرد نہ ملیں تو پھر ایک مرد اور
2 عورتیں. اگر کوئی بھی مرد نہ ملے تو پھر سارے محلے کی عورتیں بھی جمع کر لیں گے, پھر بھی شریعت ان کی گواہی تسلیم نہیں کرے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ ان کے ساتھ ایک مرد گواہ کا ہونا ضروری ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک آگے اور مسئلہ آ رہا ہے, گروی رکھنے کا مسئلہ. کون سا؟ گروی رکھتے ہیں نا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ان احکامات پر بات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.